وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بہاول نگر کا دورہ، ٹیکنیکل کالج فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، انتظامیہ کی وزیر اعلیٰ کو اقدامات اور سہولیات پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے ریلیف کیمپ میں قائم میڈیکل ہسپتال کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سیلاب متاثرین میں گھل مل گئیں، ریلیف کیمپ میں بچے کی پیدائش پر والدہ کو مبارکباد دی، نومولود کو پیار بھی کیا، سلائی کڑھائی پوائنٹ کا معائنہ کیا، سیلاب متاثرہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر سلائی کڑھائی کا کام بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ درہ ستلج میں سیلاب سے تباہ کاریاں، موٹر وے M5 11 مقامات سے متاثر، جلال پور پیروالا کے مقام پر موٹر وے کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے 10 روز سے بند۔ ترجمان کے مطابق سڑک کی حالت کے پیش نظر موٹر وے کو شجاع آباد سے جھنگڑا تک بند کیا گیا، متبادل پلان پر عمل درآمد جاری۔ بھاولپور میں سیلاب سے جانوں کا بھی ضیاع، اچ شریف کے نواحی علاقوں میں افسوسناک واقعات، 6 بچوں کا والد گھر کا واحد کفیل بھی سیلاب کی نظر، شوہر ڈوب گیا، ہمارا کوئی سہارا نہیں، بیوہ فضیلہ نے امداد کی اپیل کر دی۔ ہتھیجی نوشہرہ جدید میں بھی سیلاب سے مکانات ملیہ میٹ۔ محکمہ CNW کی کاوشیں، سیلاب متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ بحال، عارضی کشتی پل بنا کر علی پور اور سید پور کو آپس میں جوڑ دیا۔ صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کہتے ہیں شاہراہوں پلوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پانی تو اتر گیا مگر نظام زندگی معمول پر نہ آ سکا، مظفر گڑھ کے علاقہ بستی حسین والا میں 50 گھر سیلاب کی نظر، مکانوں کی بحالی میں کافی وقت لگے گا، زندگی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے حکومت امداد کرے، سیلاب متاثرین کی اپیل، فلڈ ریلیف کیمپ سے سیلاب متاثرین کی واپسی بھی جاری۔ بھاولپور کے سیلاب متاثرین آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی عملی تصویر بن گئی، سیلاب نے گھر سے بے گھر کیا، ابھی پانی ختم نہیں ہوا کہ انتظامیہ نے کیمپ بھی بند کر دیے، خواتین اور بچے خوار، کچھ لوگ سہولیات کی عدم فراہمی پر خود ہی کیمپ چھوڑ کر گھروں کو لوٹنے لگے۔ سیلاب متاثرہ ہر گھر میں تباہی کی الگ داستان، بھاولپور کی نجمہ بی بی گھر تو لوٹائی لیکن پیٹ کاٹ کر بنایا گیا گھر اب رہنے کے قابل نہیں رہا، فرش بیٹھ گیا، اینٹیں سیلاب کی نظر، کھانا ہوٹل سے منگوانے پر مجبور، نجمہ بی بی قسمہ پرسی کی حالت میں حکومتی امداد کی منتظر۔ ترنڈا محمد پناہ میں سیلاب سے تباہی کی نئی تاریخ رکھ، گھر جمع پونجی سب ختم، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی کے دن کاٹنے لگے، کہتے ہیں صرف زندگی باقی بچی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی، سیلاب سے زیر زمین پانی بھی پینے کے قابل نہ رہا، موٹروں اور نلکوں سے پانی آنا ہی بند، زیادہ تر بور خراب، پانی کا حصول مشکل ہو گیا، آلودہ پانی پینے سے امراض بھی پھیلنے لگے۔ سیلاب کے بعد اجڑی بستیوں میں زندگی کی واپسی، وزیر اعلیٰ کا سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا حکم، خانیوال میں سیلاب سے متاثرہ 93 اسکولوں میں کلاسز کا آغاز، کبیر والا اور میاں چنو میں 107 اسکولز متاثر ہوئے، 14 اسکولوں میں فلڈ ریلیف کیمپس کی وجہ سے کلاسز شروع نہ ہو سکی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان چھوٹے کسان کالمیاں، کہتے ہیں مویشی بیچ کر گندم کاشت کی اور ریٹ آدھا رہ گیا، پھر ٹھیکے پر مکئی لگائی تو سیلاب بہا لے گیا، پہلے بیوپاریوں نے خون نچوڑا، اب سیلاب نے کمر توڑ دی ہے۔ کہروڑ پکا میں سیلاب سے وسیع پیمانے پر تباہی، 106 میں سے 40 موضاجات متاثر، 15,000 افراد، 20,000 مویشی اور 3,000 مکان متاثر، زیر کاشت 25,000 ایکڑ رقبہ ڈوب گیا، 40 کے قریب سڑکیں بھی متاثر ہوئیں۔ گھروں کو واپس جانے والے سیلاب متاثرین کی حوصلہ افزائی،
بہاولپور میں 4 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپ کے متاثرین واپس لوٹ گئے۔ مختلف علاقوں میں پانی کے جوہر، راستے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بہاولپور کے علاقے باقرپور میں فلڈ ریلیف کیمپ ختم۔ میاں والی کے مقام پر تھل کینال میں شگاف۔ میاں والی بنو روڈ ٹریفک کے لیے بند، قریبی علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ محکمہ انہار کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، شگاف پور کرنے کا کام جاری۔ میپکو نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات طلب کر لی۔ سپرنٹینڈنگ انجینئرز کو متاثرہ علاقوں کا سروے کرنے کی ہدایت۔ جی ایم آپریشن محمد اکرم سیال کا کہنا ہے کہ بجلی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ 6 اضلاع میں 51,000 صارفین کی بجلی بحال۔ 13 اضلاع میں 151 فیڈر سے جزوی اور 23 فیڈر سے مکمل بجلی بحال کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کو 7 سال قید کی سزا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم نے 2008 میں مدرسے کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا، جس سے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی ہوئی۔ سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے میں سونا 6,000 روپے فی تولہ مہنگا۔ 24 کیرات سونا پہلی بار 3,94,000 روپے تولا۔ 22 کیرات سونے کی قیمت 3,61,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ میٹھا کھانے کا دل ہے، مگر دل کو سنبھالے، اب میٹھا جیب پر بھاری ہوگا۔ چینی کی قیمت میں آئے روز اضافہ جاری ہے۔ تھوک ہو یا پرچون، دونوں سطحوں پر چینی سرکاری نرخ سے مہنگی فروخت ہو رہی ہے۔ ملتان میں سبزیاں کرکٹرز کو بھی مات دینے لگی۔ آلو پیاز کی سینچری، ٹماٹر کی ڈبل سینچری اور لیموں کی ٹرپل سینچری مکمل۔ صرف بینگن ہی 100 روپے سے کم میں دستیاب۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے شہری پریشان۔ خود ساختہ مہنگائی بھی عروج پر پہنچ گئی۔ ملتان کی مین شاہراہ پرانا مختوم رشید روڈ نامکمل۔ ترقیاتی کام 3 سال سے ادھورا۔ تاجروں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، نہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے نہ روڈ بنایا جا رہا ہے۔ تاجر پھٹ پڑے، روڈ جلد بنانے کا مطالبہ۔ ملتان میں بھتہ خوروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ ناگشاہ چوک میں رکشہ ڈرائیور سے اوور چارجنگ، 30 کے بجائے 100 روپے تک وصولی جاری۔ بچوں کے لیے روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے، رکشہ ڈرائیورز کی دہائی۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں من پسند افراد کو نوازنے والے پٹواری شکنجے میں آگے۔ امدادی سامان میں گھپلوں پر 6 پٹواری معطل۔ ترجمان کے مطابق خیمے اور دیگر سامان غیر مستحق افراد کو دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ جنوبی پنجاب کے شہری آن لائن جرائم کا شکار، بلیک میلنگ، مالی فراڈ سمیت دیگر شکایات۔ این سی سی آئی میں رواں سال 70,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ روہی نے ڈیٹا حاصل کر لیا، سائلین داد رسی کے منتظر۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر۔ سوشل میڈیا سمیت دولت کی نمائش کرنے والے ریڈار پر ایف بی آر نے شاہانہ زندگی گزارنے والوں کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ گوشواروں میں دولت ظاہر نہ کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب کی زیر صدارت بکس ریویو کمیٹیوں کا اجلاس۔ غلطیوں سے پاک کتب بنانے، مواد بہتر کرنے کی ہدایت۔ نصابی کتب میں غلطیاں نسلوں کے مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ریانہ سکندر حیات کی گفتگو۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں ایڈیشنل امتحانات بارے نئے احکامات۔ اب طلبہ پریکٹیکل اور نان پریکٹیکل دونوں مضامین کا ایڈیشنل امتحان دے سکتے ہیں۔ نئی پالیسی سے پہلے طلبہ صرف نان پریکٹیکل مضامین کا ایڈیشنل امتحان دے سکتے تھے۔ ڈی جی خان میں پارلیمنٹیرینز کی ضلعی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ صدارت ایم این اے سردار عبدالقادر خان کھوسا نے کی۔
امن و امان، الیکٹرک بس سروس سمیت دیگر مسائل زیر غور۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر امیر مسلم کی بریفنگ۔ صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے احسن اقدام، ڈی سی لیا کی کاوشوں سے 81 نئے فلٹریشن پلانٹس لگانے کی منظوری۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اسحاق کھیرانی کہتے ہیں PC1 منظور ہو چکا، جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ سرویکل کینسر کے خاتمہ کے لیے 12 روزہ مہم جاری۔ رحیم یار میں 26% ہدف مکمل، ایک ہفتہ میں 1,03,330 بچیوں کو ویکسین لگائی گئی۔ 3,82,000 بچیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ بڑھتی آبادی بہت سے مسائل کا سبب، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں یوتھ کانفرنس، آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے آگاہی، بڑھتی آبادی کے مسئلے اور اس کے حل پر روشنی ڈالی گئی، تجاویز اور سفارشات پیش۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک، ڈیپٹی کمشنر خانیوال کا دورہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول، طلبہ کی طرف سے شجرکاری مہم کا جائزہ۔ ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درخت ناگزیر ہیں۔ اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کی ایک اور پیشکش، نمل نے شہر اولیا میں بوسن روڈ پر نیا کیمپس قائم کر دیا۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ میجر جنرل شاہد محمود کیانی نے افتتاح کیا، کہا طلبہ کے لیے بہترین کیمپس بنایا ہے۔